السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کے سایوں میں ہوں گے، اور اس رمضان المبارک کے روزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور رب کو راضی کرنے کے موقع کو خالی نہیں جانے دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو تھوڑا سا رمضان رہ گیا ہے اس میں ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اللہ کا حق ادا کر سکیں، ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، ہمیں 70% زیادہ ثواب مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رمضان بھاگا جا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 18 روزے ہو گئے ہیں، بس صبح 19واں ہے اور پتہ نہیں آگے 10 ملیں گے یا 11 ملیں گے۔ اللہ رب العزت کو بہتر پتہ ہے، وہی سب جانتے ہیں اور وہی سب جاننے والے ہیں۔ بس دعا کیجئے گا، اور جب آپ اپنی دعائیں کریں تو اپنی خصوصی دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا، ہم سب کو آپ سب کی دعاؤں کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا کریں، اور جہاں کہیں ہم سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم 19واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں ہیں کہ کسی بھی غلطی پہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کریں بلکہ معاف فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے واسطے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال عرب کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوں، جنہوں نے یہ بھلائیوں والا دین ہم تک پہنچایا۔ 19واں پارہ۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ بلا شبہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور وہ بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشری یومئذ، اس دن ان گنہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، ویقولون حجرا مہجورا، اور فرشتے کہیں گے تم ہر خوشی سے محروم کر دیے گئے ہو۔ وَقَدِمْنَا عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مَنْ عَمِلًا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں اڑتی ہوئی گد و غبار بنا دیں گے۔ اصحاب الجنات یومئذ خیر، اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہترین ہوگا اور ان کی خوابگاہ بھی بڑی عمدہ ہوگی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین مکہ کی سرکشی کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت انکار کرتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، عجیب و غریب مطالبات کرتے ہیں۔ ان کا مطالبہ رہا کہ انہوں نے رسول ہی بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، کسی انسان کو کیوں رسول بنا دیا۔ فرمایا اگر وہ قرآن پر غور و فکر کریں تو انہیں اچھی طرح یہ بات سمجھ آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا بالکل درست ہے۔ جہاں تک فرشتوں کے نازل ہونے کا مطالبہ ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کے فرشتے کفار کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی گواہی دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موت کے وقت یا قیامت کے دن اللہ کے غضب اور عذاب جہنم کی خبر لے کر آئیں گے، اور کفار سے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت یا کوئی خوشخبری نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت حرام کر دی۔ پھر اللہ عز و جل ان لوگوں کے ان اعمال کو سامنے لائیں گے جو انہوں نے محض دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے۔ ان اعمال کی قیامت کے دن کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی اور وہ فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح بے فائدہ ہو جائیں گے، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل جنت بڑے خوش و خرم ہوں گے اور ان کے اعمال کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کفار پر بڑا سخت ہوگا۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم بڑے اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا اے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتانی لم اتخذ، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے غائب ہو جائیں گے، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اللہ کے فرشتے اتر کر تمام مخلوقات کو میدان حشر میں جمع کریں گے۔ اس دن صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بادشاہی باقی رہ جائے گی۔ دنیا کے تمام بادشاہ عاجز بندوں کی طرح میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے، اور عذاب کی سختی کی وجہ سے کفار کا بہت ہی برا حال ہوگا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ حسرت و ندامت کی وجہ سے اس دن اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے کہ اے میرے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا، اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو یہ اسے مذاق کا نشانہ بناتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اور دوسروں کو جو نہ اسے پڑھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بعض گنہگاروں کو بنا دیا، اور آپ کا رب آپ کی رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، کفار نے یہ بھی کہا کہ اس نبی پر پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کریں اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور کفار آپ کے پاس جو بھی سوال لائیں گے ہم اس کا صحیح جواب اور بہترین توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی لوگ بدترین ٹھکانے والے ہوں گے اور گمراہ ترین راہ پر چلنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹیں کھڑی کرتے، جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تو آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے مجرم قوم میں سے ان کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوا کرتا تھا جو ہر وقت ان کو تکلیف پہنچانے کے پے در پہ ہوتا، لوگوں کو کفر کی طرف دعوت دیتا۔ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ ابن مرویہ میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن قارون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ فرمایا اللہ عز و جل نبی کریم کو یہاں یقین دلا رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہدایت نصیب فرمائیں گے اور ان کی ہمیشہ مدد کی جائے گی۔
فرمایا اللہ عز و جل اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ مشرکین کا اعتراض تھا کہ ایک ہی بار کیوں نہ اتارا گیا، جیسے تورات، انجیل اور زبور ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن کریم اور آیات اور صورتوں کی شکل میں اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت ملتی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی ہوتی رہے. جیسے کہ بارش کا پانی جب زمین پر پہنچتا ہے تو اس میں نئی جان آ جاتی ہے، مختلف قسم کے پھل پھول نظر آنے لگتے ہیں. قرآن کریم کا مختلف ٹکڑوں میں نازل ہونا بھی اس لیے تھا تاکہ اسے یاد کرنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. بخاری شریف میں ہے، فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کفار کو ان کے منہ کے بل کیسا چلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ نے انسان کو دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا، کیا وہ قیامت کے دن اس کو منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ استغفر اللہ. فرمایا جو لوگ دنیا میں کفر کی راہ اختیار کرنے اور قرآن کریم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا جو سب سے بدترین جگہ ہے، اور سب سے گمراہ یہی لوگ ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا. وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان سے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. آخرکار ہم نے انہیں قوم فرعون کو تباہ و برباد کر دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا رُسُلًا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّاسِ، اور قوم عاد، قوم سمود، کنویں والوں اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے ان سب کے سامنے گزشتہ قوموں کی مثالیں بیان کی تاکہ عبرت حاصل کریں، اور ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا. وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَاتِ الَّتِي، اور یہ لوگ کفار کی اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے رہتے ہیں جس پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی، کیا یہ اسے نہیں دیکھتے؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے مشرکین اور دیگر لوگوں کو اپنے عذاب سے ڈرا رہے ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جن لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی، اللہ سے دشمنی کی، تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. جیسے فرعون کا حال سن چکے ہیں کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے نبی ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، دیگر قوموں نے بھی اپنے دور کے انبیاء کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ سب تباہ و برباد ہو گئے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے نبی یہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معبودوں کی عبادت پر جمع نہ رہتے تو قریب تھا کہ یہ نبی ہمیں بہکار کر چھوڑتا. جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ گمراہ کون تھا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا مضبوط معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے اور گئے گزرے ہیں. فرمایا مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مجلس یا راستے میں چلتے ہوئے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپس میں استہزائیہ انداز میں کہتے کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا، اس کے علاوہ اللہ کی کسی پر نظر نہیں پڑی، ہم مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں. مسلمان اس کے جھانسے میں آ گئے، شکر ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں. ایک دن آئے گا جب یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دنیا یا آخرت میں عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ گمراہ کون ہے. فرمایا
کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ آج ایک پتھر کی عبادت کر رہا ہے، کل کوئی زیادہ دوسرا خوبصورت پتھر نظر آئے گا تو پہلے کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے لگے گا۔ ایسے لوگوں پر بڑا افسوس ہے جو خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں۔ ایسے لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ انسان جو خالصتاً اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے پیدا کیے، اس کی عبادت چھوڑ کے اوروں کی عبادت میں مصروف ہو چکے ہیں، اسی لیے یہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہم اعذنا منہا یا رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر دلیل بنا دیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو باعث آرام اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ وہو الذی ارسل الریاح بشرا، وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ شہروں کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے قرآن کو لوگوں کے سامنے مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کا راستہ ہی اختیار کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مختلف اور متضاد چیزوں کو پیدا کرتا ہے، وہی ہر چیز کے سائے کو بڑھاتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے آہستہ آہستہ سمٹنے لگتا ہے۔ اللہ عز و جل چاہتے تو اس سائے کو ساکن بنا دیتے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی مصلحت کے مطابق اس سائے کو سمیٹا۔ دن چڑھ آتا ہے، کچھ دیر کے بعد سورج مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سایہ دوبارہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قدرت کے دلائل میں سے ہے کہ اس نے رات کو پردہ بنایا جس کے ذریعے پوری کائنات کے وجود پر پردہ ڈال کر ڈھانپ دیتا ہے۔ رات کو انسان کی نیند کا باعث بنایا کیونکہ انسان دن میں روزگار کی تلاش میں سخت محنت و مشقت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعضاء تھک کر سست ہو جاتے ہیں۔ جب رات کے وقت آرام کے لیے بستر پر لیٹتا ہے اسے سکون ملتا ہے، اعضاء آرام کرتے ہیں، میٹھی نیند سو جاتا ہے، اس کی روح اور بدن دونوں کے لیے باعث راحت ہے۔ وہی اللہ ہے جو بارش سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، جو بارش کے بادل لے کر چلتی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بادل برساتے ہیں اور پاکیزہ زمین پانی اتار کر مردہ زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے لیے الگ الگ ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس آپ کفار کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے خوب جہاد کیجیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پہلے انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، جبکہ میں دنیا کے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے آپ کو تعلیم دی کہ صبر و استقامت سے کام لیجیے اور کسی بھی معاملے میں کفار کی بات نہ مانیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملا رکھا ہے، ایک کا پانی لذیذ اور میٹھا ہے اور دوسرے کا کھاری اور کڑوا ہے، اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی تو ہے جس نے اس پانی سے انسان مرد و عورت کو پیدا کیا، پھر ان سے نسب اور سسرال کا رشتہ چلایا، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک فرمایا وہی رب ہے جس نے دو قسم کے پانی پیدا کیے، میٹھا اور کھارا۔ نہروں، چشموں اور کنووں کا پانی عام طور پر میٹھا، صاف اور خوش ذائقہ ہے، جبکہ سمندر کا پانی کھارا اور بدمزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے میٹھا پانی مہیا کیا تاکہ لوگوں کو نہانے دھونے، کھیت اور باغات کو سیراب کرنے میں آسانی رہے، جبکہ دوسرا پانی نہایت کھارا ہے۔ اللہ عز و جل نے ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسی آڑ بنا دی جو ایک دوسرے کا پانی کو آپس میں ملنے ہی نہیں دیتی۔
فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی تخلیق یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو ایک حقیر نطفہ پانی سے پیدا کیا، جس سے پل کر وہ بڑا ہوا اور انسانوں میں سے کوئی مذکر بنایا، کوئی مونس بنایا، دونوں مل کر ایک انسانی نسل کی بقا کو پورا کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُوهُمْ وَلَا يَضُرُّوهُمْ، مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتی ہے نہ ہی نقصان، اور کافر ہر وقت اپنے رب کی مخالفت پر آمادہ ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو صرف جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کی راہ اختیار کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ کیجئے، اسے کبھی موت نہ آئے گی، اور حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ الذی وہ ذات خلق السماوات والارض جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا، الرحمن فاسأل بہ کبیرا، وہی رحمان ہے لہٰذا آپ کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں اضافہ کر دیا۔ میرے ساتھ جو بہنیں موجود تھیں وہ سجدہ کر لیں، تلاوت کا سجدے کی آیت تھی۔ فرمایا مشرکین بغیر کسی دلیل کے ایسے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان، وہ صرف اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان معبودوں کی محبت و عظمت کو اپنے دل میں جمائے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ مشرکین حقیقت میں شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں بتوں کی عبادت کرنے پر ابھارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ فرمایا مومنوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور کفار کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ وہو الذی وہی ذات جعل اللیل بنایا رات کو والنہار اور دن کو، خلفاتا لمن اراد ان یذکر، کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا اور اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا یا چاہے تو شکر گزار بنے۔ وعباد الرحمن الذی یمشون، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں قالوا سلاما تو انہیں سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دیجئے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بلا شبہ جہنم ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ استغفر اللہ۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا
اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ ہی بخیلی برتتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے۔ وہ کسی ایسے شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ وہ زنا نہیں کرتے، اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پا کر رہے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار بن کر ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنا، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، جو شخص توبہ کر لے، نیک عمل کرے، تو گویا وہ اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد سے روایت ہے کہ آدمی کے سمجھدار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے خراجات میں میانہ روی اختیار کرے، نہ تو کنجوسی کرے اور نہ ہی فضول خرچی کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی سال تک سورۃ الفرقان کی یہ آیت پڑھتے رہے۔ پھر جب سورۃ فرقان کی آیت نمبر 70 نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل کرو اور اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اللہ عز و جل نے اس کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور جب وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی لغو کام سے ان کا گزر ہوتا ہے تو عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے رب کی آیات کا ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا ایمان بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ بہت ہی اچھی اور عمدہ جگہ ہے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی، ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہٰذا تمہیں بہت جلد اس کی سزا مل کر رہے گی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ مزید یہ کہ جب کہ ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے بن کے نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ غور سے سنتے ہیں اور قرآن کریم کے نصیحتوں کے آثار ان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے لیے دعا کرنے والی اولاد کو صدقہ جاریہ شمار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا، نیک بندے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں بھلائی کے کاموں میں لوگوں کا سردار بنا دے تاکہ لوگ غیر و صلاح کے کاموں میں ہماری پیروی کریں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کا پورا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی بندگی کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کی بندگی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ اس نے بندوں کی بھلائی کے لیے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے انہیں اپنی اطاعت و بندگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے انہیں لازمی طور پر عذاب دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ جبکہ برعکس، جنہوں نے اپنے رب کی بندگی کی راہ میں تکالیفیں اٹھائیں، صبر کیے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جنت میں پہنچتے ہی اللہ رب العزت کے فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور ہمیشہ کے لیے امن، سلامتی، سعادت اور نیک بختی کا پیغام پہنچائیں گے، اور انہیں بتائیں گے کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔
وہ بہترین رہائش گاہ ہے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کے حقدار بنیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دینا، اللہ ہمیں بھی جنت والوں میں سے کر دینا، آمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورۃ الفرقان مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے بلکہ ہمیں معاف کر دیں۔ سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا کریں، اور جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طا سین میم، حروف مقطعات جن کے معنی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب قرآن کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی ان کے ایمان لان آنے پر آپ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر لیں گے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑنے والے بن جاتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ میرا نبی کفار کے ایمان لانے کے بارے میں بڑا حریص ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے غم میں اپنی جان گنوا دے گا۔ فرمایا اے نبی یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس پر غم نہ کیجئے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے جسے آپ بخوبی انجام دے رہے ہیں، ہدایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے۔ فقد کذبوا فسیئاتہم انباء، ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا، ان قریب ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس طرح کس قدر عمدہ نباتات کے جوڑے اگائے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مومنین، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب ہر چیز پر غالب اور بے حد رحم کرنے والا ہے، بے شک۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون اللہ یتقون، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان روانی سے نہیں چلتی، لہٰذا آپ ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت عطا فرما دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، فرعونیوں کا مجھ پر ایک گناہ کا الزام ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری گفتگو سنیں گے۔ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے دے۔ قال الم نربکا، فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی، اور کیا تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ نہیں گزارے؟ وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، پھر تم نے وہ قتل بھی کیا جو کر کے چلے گئے اور تم تو ناشکروں میں سے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے وہ کام اس وقت نادانستگی میں کیا۔ ففررت منکم لما خفتکم، پھر وہ تمہیں خوف کی وجہ سے تمہارے پاس سے بھاگ گیا، اس کے بعد مجھے میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے اپنا رسول بنا لیا۔ وتلک نعمت تمنھا، اور رہا تیرا احسان جو تو جتلا رہا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ ملک شام جانے کی اجازت دے دو۔ فرعون جو اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا نہایت حقارت سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تو وہی نہیں ہے جس نے میرے گھر میں پرورش پائی؟
ایک مدت تک ہمارے ساتھ رہتا رہا، ہمارے گھر میں کھاتا پیتا رہا، ہمارے ایک آدمی کو بھی قتل کیا، تو بڑا احسان فراموش ہے۔ فرعون کی تکبر والی گفتگو کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک ہی گھوسا مارنے سے وہ آدمی مر جائے گا، میرا مقصد اسے قتل کرنا نہیں تھا، میں اسی خوف سے تمہارے علاقے سے بھاگ کر مدین چلا گیا تھا تاکہ تم لوگ مجھے قتل نہ کر دو، پھر وہاں میرے رب نے مجھے حکمت و نبوت سے نوازا اور اپنا رسول منتخب کر لیا، اگر تو میری اطاعت کرے گا تو سلامت رہے گا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ میری پرورش کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھا، میرے حسن سلوک و احسان میری پوری قوم کے ساتھ ہونے والی برائی کے برابر ہو سکتا ہے کہ تو میری پوری قوم پر مظالم ڈھا رہا ہے، تو جو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے وہ تو قابل ذکر ہے ہی نہیں۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین اگر تمہیں یقین آ جائے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے کہا اپنے ارد گرد والوں سے کیا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون، بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا پاگل ہے، فرعون نے کہا۔ قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل سے کام رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا کہ سن لو اگر تم میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ قال ولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے آؤں۔ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو وہ نشانی پیش کرو۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو فوراً اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالا تو دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجی واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، سب نے کہا کہ موسیٰ کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو التوا میں ڈال دیجیے، تمام شہروں میں سے جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے اپنے نمائندے بھیج دیجیے۔ یاتوک بکل سحار علیم، جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک معینہ دن اور مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، عام لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی اس اجتماع میں حاضر ہوگے۔ لعلنا نتبع الساحرۃ، تاکہ اگر فرعون کے جادوگر غالب آ جائے تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں بلکہ اس صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا تم جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ فالقوا حبالهم وعصیہم، چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافکون، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی جس نے اسی وقت اس کے چھوٹے جھوٹے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ فالقی ساحرۃ الساجدین، دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم، فرعون نے کہا تم میری اجازت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، اس کا انجام تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا کوئی حرج نہیں، بے شک ہمیں آخرکار اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا،
ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ لَمُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، بلا شبہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، فرعون نے تعاقب میں شہروں سے اہلکار بھیج دیے۔ ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور بے شک بنی اسرائیل کے تھوڑے لوگوں کا گروہ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، یقیناً ہم چوکس اور ہوشیار جماعت ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ، آخرکار اللہ نے انہیں فرعونیوں کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا۔ وَکُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور اچھے اچھے مقامات سے بھی محروم کر دیا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، دوسری طرف ہم نے بنی اسرائیل کو تمام چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس وہ فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ہم تو پکڑ لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضروری میری رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن اضْرِب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، پر اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، اسی جگہ ہم نے دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے سب کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے دوسرے گروہ فرعون کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہر چیز پر غالب اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ان تمام آیات کی اور اس واقعے کی تفصیل ہم پیچھے سے پڑھ کر آئے ہیں، اسی لیے تفسیر سے اس کو بیان نہیں کیا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو۔ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا، انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جواب دیا ان لوگوں نے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے کبھی ان پہ غور و فکر کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ سب میرے دشمن ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے سوائے رب العالمین کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا میری رہنمائی کی۔ والذی هو یطعمونی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ والذی یمیتونی ثم یحیین، وہی مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیاتی یوم الدین، وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کرے گا۔ ربی حب لی حکمن و الحقنی بالصالحین، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ وجعل لی لسانی صدق فی الآخرین، میرا ذکر خیر میرے بعد آنے والوں میں باقی رکھنا۔ وجعلنی من وارثات جنت النعیم، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ینفع مال و بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص اللہ کے پاس اطاعت گزار دل لے کر حاضر ہوا وہی کامیاب ہوگا۔ فرمایا
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اور یہاں ان کی چند دعاؤں کا بیان ہے جو وہ اپنے رب سے مانگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگتے رہے کہ میرے علم و عمل میں کمال عطا فرما، انبیاء کی طرح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت میں مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما، دوسروں کے لیے مجھے خیر کا نمونہ بنا، آنے والی نسلوں میں میرا ذکر شامل رکھنا، مجھے بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنانا، میرے باپ نے جہالت کی وجہ سے آپ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا، اس کی مغفرت فرمانا، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن مجھ سے عذاب نہ دینا جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی آدمی جہنم سے بچے گا جس کا دل دنیا میں کفر و شرک اور دیگر بری عادات سے محفوظ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا مانگنے سے منع فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دی کہ آپ کے والد اللہ کے دشمنوں میں سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے اور دیگر مشرکین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، ان سے پوچھا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، هل ينصرونكم أو ينتصرون، کیا آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر ان معبودوں اور گمراہوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، استغفر اللہ، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے تمام لشکروں کو۔ فرمایا دنیا میں برے کاموں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کو خوفناک صورت میں سامنے لایا جائے گا جسے دیکھ کر غمگین ہو جائیں گے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جن خود ساختہ معبودوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں، انہیں سامنے لاؤ، کیا آج وہ تم سے عذاب کو ٹال سکتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ حکم فرمائیں گے کہ ایسے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے جس میں لڑکتے ہوئے وہ اس کی آخری کھائی تک جا پہنچیں گے، استغفر اللہ۔ ان کے ساتھ شیطان اور اس کے پیروکار اور مددگار بھی اس میں ڈال دیے جائیں گے جو لوگوں کو شرک، نافرمانی اور زمین میں فسادات اور جرائم کا ارتکاب کرنے پر ابھارا کرتے تھے۔ قالوا وہم فیہا یختصمون، جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نساویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے، وما اضلنا الا المجرمین، ہمیں ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا، فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی سفارشی ہے، ولا صدیق حمیم، نہ ہمارا کوئی مخلص دوست، فلو انا لنا قرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنے کا موقع ملے، ہم مومنین میں شامل ہو جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مومنین، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ابراہیم کے میں ایک واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت ہے کہ آپ کا رب سب پر غالب اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم نوح للمرسلین، قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام سے ان سے کہا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا صلہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، قوم نوح نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیری پیروی تو نچلے طبقے کے لوگوں نے کی ہے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، ان حسابهم الا على رب لو تشعرون، ان کا حساب میرے رب کے ذریعے ذمہ ہے، تم شعور سے کام لو۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں مومنوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، ان انا الا نذیر مبین، میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح،
قوم نوح نے کہا اے نوح اگر تو اس تبلیغ سے باز نہ آیا تو تجھے سنگسار کر دیا جائے گا. قال ربی ان قومی لکذبون. نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی و بینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین. اے میرے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات دے دے. فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی. ثم اغرقنا بعد الباقین. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین. یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب سب پر غالب بے حد رحم کرنے والا ہے. یہاں ان آیات میں قوم نوح کا واقعہ تھا جو الحمدللہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں. کذبت عاد المرسلین. قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے. انی لکم رسول امین. میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. آتبنون بکل ریئن آیاتن تعبثون. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار بنا ڈالتے ہو. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ یہیں رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالم بن کر ڈالتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اللہ کے عذاب سے ڈرو میری پیروی کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ. اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ دیا جو تم جانتے ہی نہیں. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. تمہاری مدد کی جانوروں سے اور اولاد سے. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. باغات اور چشموں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. قالوا سواء علینا اوعظت. قوم ہود نے کہا کہ تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے. ان ھذا الا خلق الاولین. یہ واعظ کرنا تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے. وما نحن بمعذبین. ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. فکذبوا فاہلکناہم. جب انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کیا. یقیناً اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب سب پر غالب اور بے حد رحم کرنے والا ہے. کذبت ثمود المرسلین. قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو. بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر. اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتسرکون فیما ہاہنا آمنین. کیا تمہیں یہاں دنیا کی چیزوں میں امن کے ساتھ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا یعنی باغات اور چشموں میں. وزروع ونخل طلعها حظیم. کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین. تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ گھر بناتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون. اللہ کے عذاب سے ڈرو میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین. حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین. انہوں نے کہا تم تو ایسے آدمی ہو جس پر جادو کر دیا گیا. ما انت الا بشر مثلنا. تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو. اگر سچے ہو تو کوئی معجزہ لاؤ. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم. صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی معجزہ ہے. اس کے دن اس اونٹنی کے پانی کا پینے کا پانی مقرر ہے. ایک دن تمہارے لیے. ولا تمسوها بسوء
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ یوم نظیم، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ فَآقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اس کے باوجود انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر عذاب الہی کے آثار دے کر بہت پشیمان ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، آخرکار انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب سب پر غالب اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے خوف نہیں رکھتے؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی۔ بل انتم قوم عادون، بے شک تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، قوم لوط نے کہا اے لوط اگر تو نے تبلیغ سے باز نہ آیا تو تجھے جلا وطن کر دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے تمہارے اس برے عمل سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ رب نجینی واہلی مما یعملون، پھر لوط علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے پروردگار جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے اہل عیال کو نجات دیجیے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، آخرکار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل عیال کو نجات عطا فرمائی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے اس بڑھیا کے جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دبرنا الآخرین، پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس وہ بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں بھی عبرت ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب سب پر غالب اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکات المرسلین، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں۔ انی لکم رسول امین، بے شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، میرا اجر الا رب العالمین، رب العالمین پر ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، نہ تم ناپ پول برا دیا کرو، کم دینے والے نہ بنو۔ وازنوا بالقسطاس المستقیم، بالکل صحیح ترازو سے تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لوگوں کو ان کی اشیاء کم تول کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا تم پر تو جادو کر دیا گیا۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ فاسقط علینا کسافا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، چنانچہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب سب پر غالب بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ روح الامین، جسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ آپ کے دل پر اترا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، یہ فصیح عربی زبان میں ہے۔
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیاتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور اہل مکہ کے لیے نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن اور صاحب قرآن کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی شخص پر اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی یہ اس قرآن پر ایمان نہ لاتے۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں اور ان کی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن کریم کا تعارف پیش کیا۔ فرمایا قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اسے جبرائیل علیہ امین نے اللہ عز و جل کے حکم سے نہایت ہی فصیح بلیغ عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ فرمایا قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنی قوم کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو اجمی زبان میں کسی اجمی شخص پر نازل کرتے، وہ اسے پوری فصاحت کے ساتھ پڑھ کر سنا دیتا تو بھی کفار اس پر ایمان نہ لاتے، اس لیے کہ یہ اپنے ہی میں سے ایک مبعوث ہونے والے رسول جو انہیں عربی میں قرآن سناتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو ایک اجمی پر یہ کس طرح ایمان لاتے ہیں۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے بھی اس قرآن کو مجرموں کے دلوں سے بے اثر کرتے ہوئے گزار دیا۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، جو اچانک ان پر عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ فیقولوا ہل نحن منظرون، اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ افبعذابنا یستعجلون، کہ یہ لوگ ہمارا عذاب جلد طلب کر رہے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، اچھا یہ بتاؤ ہم انہیں برسوں تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے بھی دیں۔ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر اس عذاب آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ اس سامان عیش جسے یہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ وما ہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، دیکھو ہم نے کبھی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ ذکر وما کنا ظالمین، جو لوگوں کو نصیحت کرے اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل نے بتایا کہ ہم قرآن کریم کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں مہلت دیتے ہیں، لیکن جب انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے اس وقت عذاب کے آنے کی انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم پر عذاب نازل نہ ہوتا، ہمیں ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی مزید مہلت مل جاتی۔ فرمایا ایسا تو ہر کافر کہتا ہے۔ فرعون نے بھی جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایمان ہے، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا کسی کام نہ آیا اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے۔ وما ینبغی لہم وما یستطیعون، نہ ہی یہ بات ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، بلکہ وہ تو اس کو سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ فرمایا مشرکین مکہ نبی قرآن کریم کے بارے میں کہتے کہ جس طرح شیاطین کاہنوں کو آسمان کی جھوٹی خبریں بتاتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی من گھڑت کلام بتاتے ہیں جسے یہ قرآن کا نام دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان کی تردید فرمائی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو رب العالمین کا کلام ہے جس سے جبرائیل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ فرمایا شیاطین کا تو کلام ہو ہی نہیں سکتا، شیاطین کا کام تو بس اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، شیاطین قرآن کا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن کریم تک شیاطین کی رسائی ہی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے رسول کے دل پر نازل کرتے ہیں جس پر فرشتوں کا شدید پہرا ہے۔ اگر کوئی شیطان اسے سننے کے لیے آتا بھی ہے تو اسے آنکھ کے انگاروں کے ذریعے بھگا دیا جاتا ہے یا پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کرے آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ تم جو کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ سب پر غالب بے حد رحم کرنے والے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیے. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ سورۃ الشورى کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا. یہ آواز سنتے ہی لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فہر کی اولاد، اے لوئی کی اولاد، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تم پر ایک لشکر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو کیا میری بات تسلیم کر لو گے؟ تمام لوگوں نے ایک آواز ہو کر جواب دیا کہ ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں. اس پر ابو لہب نے کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا یہی بات سنانے کے لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریشیوں کو بلایا اور سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے قریشیوں، اپنی جانیں جہنم سے بچا لو. اے کعب کے خاندان والو، ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو. اے میری پھوپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ میں اللہ کے پاس کسی چیز کا مالک نہیں. بے شک تمہاری جو مجھ سے رشتہ داری میں دنیا حقوق ہر طرح سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترے ہیں. تنزل علی کل افاک نسیم، وہ ہر جھوٹے گناہگار بدکار پر اترتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنی سنائے باتیں پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا، جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے صرف بدلہ لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں. فرمایا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا، کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ شیاطین کا کلام ہے، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے اس گمراہ کن خیال کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین کی بہت بڑی حماقت ہے. فرمایا شیاطین تو اپنا کلام کاہنوں کی زبان پر جاری کرتے ہیں جو انتہائی جھوٹے اور گنہگار ہوتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا تو خود کفار بھی اعتراف کرتے ہیں. فرمایا یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کاہن لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول بعض اوقات وہ لوگ صحیح بات بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیاطین چھپ کر آسمان سے کچھ باتیں سنتے ہیں، پھر دوست کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جس میں کاہن اپنی طرف سے مزید 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. فرمایا مشرکین کا الزام کہ نعوذ باللہ قرآن شاعروں کا قول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں غور کرنا چاہیے کہ شاعروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کتنا فرق ہے. آپ حق پسند، صادق، امین، پاکیزہ نصف،
نفس اور پاکیزہ نظر انسان ہیں۔ آپ جھوٹ، مبالغہ آرائی، فحاشی اور بیہودہ باتوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، کعب بن زبیر اور عبید بن ربیع، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا دفاع کیا اپنی شاعری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب تعریف کی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، حسان کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسے شاعروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورہ نمل ہماری سورہ شعراء مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے بلکہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورہ نمل شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا کریں، اور جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے وہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ہماری پکڑ نہ کرے۔ سورہ نمل مکی ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰ سین حروف مقطعات جن کے معنی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن واضح کتاب کی آیات ہیں، ہدم ہدایت ہے، بشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین مومنین کے لیے۔ الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، زین لہم اعمالہم فہم یعمہون، ان کے لیے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیے گئے تاکہ وہ بھٹکتے پھریں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں یہ سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے نبی بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے آخرت کا انکار کرنے والوں کی سزا کا ذکر کیا کہ ایسے لوگوں کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی، وہ اسی گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے یہاں تک کہ انہیں آخرت میں اس جرم کی سخت ترین سزا عذاب الہی کے صورت میں دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر، وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ تم سینک سکو۔ فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ آدمی جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب اور بڑی حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا، تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ ڈرو نہ، انی لا یخاف لدی المرسلون، بلا شبہ میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، جس نے کوئی ظلم کیا ہو پھر اس برے عمل کے بعد اس نے تائب ہو کر بدل کر نیکی کی ہو تو یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَاكَ فِي جِيبِكَ، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جائیے، بے شک وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرا،
پھر ان فرعونیوں کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچی تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. وجاہدوا بہا واستیقانتھا. انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. پس دیکھ لیجئے کہ فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک دفعہ دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک مقام پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آپ یہاں رکیں, میں راستہ معلوم کرتا ہوں یا سردی سے بچنے کے لیے آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں. جب موسیٰ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک سرز و شاداب باغ ہے, درخت ہے جس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, لیکن درخت جل نہیں رہا, نہ کوئی دھواں ہے, مگر روشنی اتنی تیز ہے کہ آس پاس کا علاقہ روشن ہے. وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا نور تھا. آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نور آسمان کی طرف سے آ رہا تھا اور حد نگاہ تک اس کا تسلسل قائم تھا. درخت میں سے آواز آئی, اس شخص کے لیے بہت ہی خیر و برکت ہے جو اس آگ میں کھڑا ہے, جو اس نور کے ارد گرد رہنے والے سرزمین شام اور بیت المقدس کے لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے آپ کو ہر قسم کے شبہ سے پاک کرنے سے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ رب العالمین ایسی ذات نہیں جو اس درخت پر بیٹھی ہے یا اس میں حلول کر گئی ہے, بلکہ اللہ رب العالمین اکیلا بے نیاز اور پوری مخلوق کی مماثلت اور مشابہت سے پاک ہے. پھر اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر فرعون کے پاس بھیجا. ان کو دکھا کر اسے توحید کی دعوت دو. اس بدبخت سے اس معجزات کا جواب نہ بن پایا. اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا, ان معجزات کو جادو قرار دیا, حالانکہ اس کے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ یہ واقعی اللہ کے معجزے ہیں. پھر بھی فخر اور غرور کی راہ اختیار کی اور زمین میں فساد پھیلانا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر سب کو دریا میں ڈبو دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے ان کے واقعے کو سبق آموز بنا دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو علم عطا کیا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اور دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا ہے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا, ہمیں ہر چیز میں سے کچھ دیا گیا, بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم عطا کیا. علم شریعت اور فیصلے کی صلاحیت کے علاوہ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی, ذرہ بنانے کا علم عطا فرمایا. لوہے کو ان کے ہاتھوں میں اتنا نرم بنا دیا کہ جس طرف چاہتے موڑ لیتے, آسانی سے مڑ جاتا. اللہ عز و جل نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھا دی. جنوں انسان کے ساتھ ساتھ پرندے جانور اور ہوا کو ان کا تابع کر دیا. انہیں وسیع بادشاہت عطا فرمائی. یہ تمام نعمتیں ملنے پر فخر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تعریفات اور شکر ادا کیا کرتے تھے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. سلیمان کے لیے جنوں, انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی. حتی اذا اتوا علی واد النمل, جب تک کہ وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالیں. فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات پر مسکرا دیے اور دعا کرنے لگے, اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ کو دیں, اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جو آپ کو پسند ہوں, اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے. سلیمان علیہ السلام نے جنوں, انسانوں, پرندوں پر مشتمل ایک منظم اور مرتب فوج تیار کی. چلتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں چونٹیاں پائی جاتی تھیں. ایک چونٹی نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو دوسری چونٹیوں سے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج غیر شعوری طور پر تمہیں کچل دے. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سن لی اور مسکرانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا مانگنے لگے کہ اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں.
جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور میں ایسے نیک کام کروں جو آپ کو پسند ہوں، اور آپ مجھ پر اتنا خصوصی رحم فرماتے ہوئے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا جو ٹانگیں اوپر کیے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، آپ کے پانی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اگر آپ بارش نہیں برسائیں گے تو ہم سب مر جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اب واپس چلو، تمہارے علاوہ اس مخلوق کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب بارش ضرور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وَتَفَاقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر غیر حاضر ہے تو اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر کے دوران پرندوں کی حاضری لی اور خاص طور پر ہدہد کے بارے میں پوچھا تو وہ غائب تھا۔ ہدہد پرندہ آپ علیہ السلام کے لیے سائنسدان کا کام دیتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کسی چٹیل میدان میں ہوتے جہاں پانی کی ضرورت ہوتی، ہدہد وہ جگہ بتا دیتا جہاں زمین کے نیچے پانی ہوتا، پھر اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیا کرتا۔ ایسی ہی ضرورت کے پیش نظر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو طلب کیا۔ جب اسے غیر حاضر پایا تو سخت ناراض ہونے لگے۔ کہا، اگر اس نے کوئی معقول عذر نہ پیش کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ، تھوڑی دیر گزری تو ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، میں آپ کے پاس سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، بلا شبہ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، حکمرانی کر رہی ہے، جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اس کے پاس بہت بڑا شاہی تخت ہے۔ وجدتھا وقومھا یسجدون، میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایات سے ہٹ چکے ہیں۔ الا یسجدوا للہ الذی یخرج الغبء، ان کے لیے وہ اس لیے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ سجدے کی آیت ہے۔ میری تمام بہنیں جو میرے ساتھ موجود ہیں سجدہ تلاوت کر لیجئے۔ پھر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر کے دوران پرندوں کی حاضری لی، خاص طور پر ہدہد کے بارے میں معلوم کیا۔ ہدہد غائب تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج میں وہ کچھ دیکھ کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں۔ میں یمن کے شہر سبا کی ایک خبر لایا ہوں، سچی خبر۔ میں نے وہاں ایک عورت ملکہ کو دیکھا، ملکہ بلقیس کو، جو وہاں بادشاہت کر رہی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ساز و سامان سے نوازا ہے۔ اس کا ایک بہت ہی شاندار شاہی تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے، لیکن افسوس کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ یقیناً شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا کر انہیں سیدھی راہ سے دور کر دیا ہے، اسی لیے وہ لوگ بھٹک چکے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔
جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، زمین کے اندر نباتات اور معدنیات کو نکالتا ہے، وہی اللہ تمام پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کا علم سورج، چاند، ستاروں اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہدہد نے چونکہ توحید الہی کا اعلان کیا تھا، اسی لیے اسے مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانداروں کو مارنے سے منع فرمایا: ہدہد، شہد کی مکھی، چیونٹی اور ممولہ یعنی لٹورا۔ کالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم نے جھوٹے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالقیہ علیہم، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ، ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے سامنے سے ہٹ کر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملاء انی القی الی کتاب کریم، ملکہ سبا کہنے لگی اے سرداروں میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا بخشنے بے حد رحم کرنے والے اللہ کے نام سے ہے۔ الا تعلوا علی واتونی المسلمین، اور اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر کہا کہ میں دیکھوں گا کہ تم نے سچی بات کہی، اپنی جان چھڑانے کے لیے عذر پیش کیا۔ میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ کے سامنے ڈال دو، خوش فاصلے پر ہو کر دیکھو کہ وہ اس خط کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا، وہ خط مکہ کی گود میں ڈال کر چلا گیا۔ ملکہ نے خوف زدہ ہو کر اسے پڑھا اور وزراء سے مخاطب ہو کر بولی کہ ایک بہت ہی قابل احترام خط میرے پاس بھیجا گیا ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس خط کا مضمون یہ ہے کہ تم بادشاہوں کے عام طریقے مطابق غرور و تکبر سے کام لینے کی بجائے جو دین دے کر مجھے بھیجا گیا اس پر ایمان لے آؤ اور مسلمان بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملاء افتونی فی امری، ملکہ نے کہا قوم کے سرداروں اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم موجود ہو میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ قالوا نحن اولو قوات و اولو باس شدید، ان سب نے جواب دیا ہم بڑے طاقتور اور سخت لڑنے والے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود سوچ لیجئے آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وانی مرسلات علیہم بہدیات، اس ملکہ نے کہا بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننا بمال، پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو، مجھے اللہ نے جو دیا وہ اس بہت سے بہت بہتر ہے، اس نے تمہیں دیا، تمہارا یہ تحفہ تمہیں مبارک جس پر تم اترا رہے ہو۔ ارجعی الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بیہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کا وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے اور وہ بہت جلد رسوا ہوں گے۔ ملکہ سبا نے اپنے دربار میں موجود اراکین سلطنت کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط بھیجے گئے خط کا مضمون بتایا، ان سے رائے معلوم کی، پوچھا اس کا کیا خواج دیا جائے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا میں اتنی سمجھ کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، تم جو مشورہ دو گے اس پر غور کروں گی۔ اراکین سلطنت نے کہا ہم فوجی طاقت اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں، ہم اپنی جان و مال اپنے ملک اور وطن کی دفاع کے لیے بروئے کار لائیں گے، لیکن آپ خود فیصلہ کیجیے۔ ملکہ نے کہا کہ ہم اس کے مقابلے میں کمزور ہیں، بہتری اسی میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے صلح کر لی جائے، اس لیے کہ جب بادشاہ کسی قوم میں ملک میں قوت کے بلبوتے پر داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، بعض کو قتل کرتے ہیں، بعض کو قید کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوج بھی یہاں پہ یہی کچھ کریں گے۔ اس نے اپنے اراکین سلطنت سے کہا کہ میں سلیمان اور اس کی قوم کے سرداروں کے لیے تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ میرے قاصد کو کیا جواب دیتے ہیں، قاصد کیا تاثر لے کے آتا ہے۔ لہٰذا اس نے تحفے تحائف دے کر قاصد کو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ ملکہ سبا بڑی سمجھدار عورت تھی، اسے معلوم تھا کہ تحفہ بھیجنے سے سخت انسان نرم ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے یہ تجویز سوجی کہ تحائف بھیج کر معلوم کیا جائے کہ دنیاوی بادشاہ ہیں یا سچے نبی۔ بادشاہ ہیں تو تحفے تحائف قبول کر لیں گے، ہم ان سے جنگ بھی کر سکتے ہیں، اگر تحائف قبول نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کی پیروی اختیار کرنے میں ہی دین و دنیا کی سعادت ہے۔
پھر جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ کے قیمتی تحائف لے کر پہنچا اور وہ تحائف آپ کو پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے مال و دولت دے کر خوش کرنا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے کفر و شرک کو نظر انداز کر دوں، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں؟ میں تو تمہیں یاد رکھو اللہ نے مجھے جو عطا کیا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں ہیں۔ تمہیں تو صرف دنیا کا مال اور بادشاہت ملی ہے، مجھے علم نبوت سے نوازا گیا ہے۔ میں اپنی مخلوق میں سے جنوں، انسانوں، پرندوں، جانوروں، ہواؤں تک کو میرے تابع کر دیا گیا ہے۔ یہ تحائف واپس لے جاؤ، دنیا کی ان عارضی نعمتوں پر تم خود خوش ہوتے رہو۔ یہ یاد رکھو اگر مسلمان بن کر میرے پاس نہ آئے تو میں ایسی فوج سے تم پر حملہ کروں گا جس کے مقابلے کی تم میں طاقت بھی نہ ہوگی۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس پہنچا تو ملکہ سمجھ گئی کہ اس کو یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سردارو تم میں سے کون ہے جو اس کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جنوں میں سے ایک دیو ہیکل نے کہا میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو لا کر دوں گا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود فرمایا تو جو موجود پایا تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز اور بڑی عزت والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے ملکہ سبا کی آمد کی خبر لیتے رہے۔ جب وہ فلسطین کے پاس پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے اراکین حکومت سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے سامنے پیش کر دے؟ تخت منگوانے کا مقصد ملکہ سبا کے سامنے اللہ کی غلبہ اور اپنی نبوت کا اظہار تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جن کی یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر جو انسانوں میں سے تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا پیش کرو، لہٰذا اس نے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو کہا یہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ عز و جل مجھے اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، میں اطاعت و فرما برداری میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا گناہوں اور نافرمانی کے ذریعے اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ جو بھی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جو ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان اسے پہنچتا ہے، اس لیے کہ ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر پہلی نعمتیں بھی چھین لیتے ہیں۔ قال ناکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، پھر جب وہ آپ کے پاس متی ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسے ہی؟ اس نے جواب دیا یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے کہ ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روکے رکھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں پیدا ہوئی۔ قِیلَ لَهَا ادْخُلِي صَرْحًا، ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا فرش ہے۔ تو ملکہ پکار اٹھی میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔
سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی سمجھ بوجھ کو آزمانے کے لیے تخت کی بعض چیزوں میں رد و بدل کر دیے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچی تو ان سے پوچھا کیا تمہارا شاہی تخت بھی اسی تخت کی طرح کا ہے؟ تو ملکہ سبا نے جواب دیا میرا تخت ہو بہو ایسا ہی ہے۔ یہ جواب اس کی عقل مندی کی دلیل تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی ذہانت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ عز و جل نے اسے عقل و ذہانت سے نوازا ہے، لیکن ہمیں اس سے پہلے اپنی ذات پر برحق اور دین اسلام کی سچائی کا علم دیا ہے، اسی لیے ہم اللہ کی فرما برداری میں علی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسے ایمان لانے سے صرف اس بات نے روکا کہ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتی کہ وہ کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی آزمائش ایک شیشے کے محل کے ذریعے کی جس کا فرش چکنے شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے نیچے بہت بڑا تالاب تھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ اور اس کی قوم کو اپنی نبوت اور عظیم سلطنت کی نشانی دکھانا تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام ملکہ کو لے کے اس محل کی طرف گئے۔ جب محل کے حسین میں پہنچی تو اس نے انہیں پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا یہ پانی نہیں بلکہ یہ چکنے شیشے کا فرش ہے۔ اس محل نے ملکہ سبا کی آنکھیں کھول دیں، اسے آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں اب تک اللہ کی بجائے سورج پر پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، مجھے حق معلوم ہو گیا، اس لیے میں سلیمان علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہوں، اعلان کرتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُونَ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں طلب کر رہے ہو؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا طیرنا بکا وبمن معک انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا سبب کفر ہے، تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَاتِ تِسْعَةُ رَهْطٍ اور اس شہر میں 9 ایسے سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ انہوں نے کہا کہ تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کر دیں گے، پھر ہم ان کے ورثاء سے کہیں گے کہ ہم تو اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے چال چلی، ہم نے بھی تدبیر کی اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہونے دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم آپ دیکھیں ان کا چال کا انجام کیسا ہوا، بلا شبہ ہم نے 9 سرداروں کو اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویات بما ظلموا اب ان کے مکانات ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، بے شک جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے۔ اب قوم سمود کے بارے میں بیان آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر کیا، انہوں نے اپنے قوم کے سامنے پیش کی، قوم نے دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ فرمایا صالح علیہ السلام نے ان سے کہا یاد رکھو نشانی دیکھنے کے بعد بھی اگر تم نہ ایمان لائے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، نشانی کا تقاضا کرنے کے بجائے مجھے سچا جانتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آؤ، جان بوجھ کر عذاب الہی کو دعوت نہ دو۔ مگر صالح علیہ السلام کی قوم پر ان کی واعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ تم لوگ گمراہی کی انتہا کو پہنچ چکے ہو، تمہاری یہ عادت بن چکی ہے، جو بات تمہاری خدا خواہش کے مطابق نہ ہو اسے اچھا سمجھتے ہو، جو مخالف ہو اسے منحوس سمجھتے ہو۔ اس قوم میں 9 افراد ایسے بدبخت تھے جو پوری قوم کو بہکانے میں مصروف تھے اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کو لوگوں کو ابھارتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ ہم سب مل کر صالح اور اس کے ماننے والوں کو قتل کر دیں گے اور ان کے رشتہ داروں سے کہہ دیں گے کہ ان کے قتل کی تو ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر ظالم اور جابر لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ لوط علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم جان بوجھ کر بے حیائی کے کام کرتے ہو؟
انکم لا تاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون، تم شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، حقیقت میں یہ کہ تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا، ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ تم لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناہا من الغابرین، آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے لیے جس کے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کیسی بری بارش تھی ان پر جنہیں ڈرایا گیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ اصْطَفَىٰ، اے نبی فرما دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ باطل معبود جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں پر جیسے اللہ، رسول اور انبیاء ہیں ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ مشرکین سے پوچھے ایک اللہ بہتر ہے یا خود ساختہ معبود جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار تمام جہانوں کا مالک ہے، اور سلام ہو تمام رسولوں پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا 19واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیں۔ جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کریں بلکہ ہمیں معاف کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ تو بہت بڑے عرش عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کی زمین و آسمان کی بادشاہت کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کی کرسی کا واسطہ، یا رب العالمین آپ کو آپ کے زمین و آسمان کے مالک ہونے کا واسطہ۔ یا رب العالمین آپ پروردگار ہیں جن کے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اپنے معافی کے خزانوں میں سے ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جو جان کر ہوئے، جو انجانے میں ہوئے، چھوٹے ہوئے بڑے ہوئے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ اپنی جناب سے ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ یا رب العالمین مرتے وقت منہ پر کلمہ شریف جاری کر دینا۔ یا میرے مالک خاتمہ ایمان بالخیر کر دینا۔ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ قبر کی سختیوں سے بچا لینا۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دینا۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینا۔
اللہ میرے ساتھ میری جتنی بہنیں موجود ہیں، اللہ ان سب کے دلوں میں موجود جائز حاجات کو پورا کر دینا۔ یا رب العالمین، میں نہیں جانتی مگر آپ جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا کیا خواہشیں، کیا کیا حسرتیں لے کے بیٹھی ہیں۔ اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دینا۔ اللہ ان کے اوپر اپنا فضل و کرم کر دینا۔ اللہ یہ میری محبت میں نہیں، آپ کے دین کی محبت میں یہاں بیٹھی ہیں۔ اللہ میں تو جانتی بھی نہیں ہوں، پر اللہ آپ جانتے ہیں۔ یا رب العالمین آپ جانتے ہیں۔ اللہ اپنی جناب سے ان کو نواز دیجئے۔ اللہ ان کے گھروں پر اپنا فضل و کرم برکت والا معاملہ کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہمارا میم اور ان کے گھر والوں پر اپنا خاص فضل و کرم، رحمت اور برکت والا معاملہ کر دیجئے۔ یا اللہ ان کے خاوند کے جان و مال میں اضافہ کیجئے۔ یا رب العالمین ان کے عثمان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ یا اللہ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں عطا کیجئے۔ اللہ ان کے حق میں بہتریوں والے معاملات کر دیجئے، ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہماری پوری ٹیم، فئی، عائشہ جی، ساجی جی، سارہ، یا رب العالمین ثنا، موبی، شبنم، سائمہ جی، دعا، یا رب العالمین میری جتنی بھی ساتھیاں، اریبہ ہے، یا رب العالمین، یا اللہ رابی، یا اللہ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا فضل قائم کر دیجئے۔ اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ ان کے بچوں کی خوشیاں ان کو دکھانا۔ اللہ ان سب کے بچوں کو راہ راست پر رکھنا۔ اللہ دین کا ساتھی بنانا۔ یا رب العالمین دین کے راستے پر چلانا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر کے ہم سب کو دین کے راستے پر چلا دیجئے۔ یا میرے مالک ہم سب کو معاف کر کے ہم سب کو دین کے راستے پر چلا دیجئے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ میری نانی جان کو، میری امی کو، ماں جی کو، سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین حور فاطمہ کو، آئمہ کو، اریکہ کو، ماہم کو، انم کو، زلیخا کو، صبا کو، یا رب العالمین عطیہ باجی کو، یا رب العالمین سب کو زندگی دے دیجئے صحت والی۔ یا اللہ ان سب کی صحتوں کی حفاظت کیجئے۔ یا رب العالمین ان سب کو ہمت دیجئے، طاقت دیجئے، اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ یا رب العالمین آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یا اللہ کسی کے پاس صحت کے خزانے نہیں سوائے آپ کے۔ یا اللہ اپنے خزانوں میں سے ہم سب کی بیماریوں کو دور کر دیجئے، ہم سب کو شفا یاب کر دیجئے۔ یا میرے مالک ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، آپ سے بڑھ کر کوئی معافی دینے والا نہیں۔ یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ میری بے اولاد بہنوں کو زندگی والی نیک صالح اولاد عطا کر دیجئے۔ یا اللہ زنیرہ عمر کو، ارم منصور کو، سدرہ ہمایوں کو، سدرہ عمر کو، سدرہ عرفان کو، ختیجہ ہمایوں کو، ختیجہ وقاص کو، ختیجہ فیصل کو، رابعہ نعمان کو، کرن زہیب کو۔ یا اللہ میری کتنی بہنیں بیٹھی ہیں اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، اللہ ان کو اپنی جناب سے زندگی والی نیک اولاد عطا کر دیجئے۔ اللہ آپ کے پاس تو خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ ان سب کو زندگی والی نیک اولاد سے نواز دیجئے۔ یا رب العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں پہ نظر نہ ڈالیے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کیجئے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کیجئے۔ اللہ اپنی جناب سے، اپنی رحمت کے خزانوں میں سے اللہ ہم سب پر رحم کیجئے۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے ہم سب کو معاف کیجئے۔ اللہ اپنی رحمت اور فضل ہمارے گھروں پر کیجئے۔ یا رب العالمین اپنا رحمت اور اپنا فضل، اپنی برکت ہم سب کے گھروں پر کیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں پر، ہمارے خامدوں پر اپنی خاص رحمت، خاص برکت کیجئے۔ اللہ میری بہنوں باجیوں کے گھر پر اپنی برکت کیجئے۔ اللہ میرے بھائیوں کو اپنی جناب سے معاف کر دیجئے، اللہ ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دیجئے۔ اللہ جی ان کو حلال روزگار، برکت والے روزگار عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کے پاس تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں، یا رب العالمین آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ آپ کے پاس تو خزانے بھرے پڑے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے،
اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ خاتمہ ایمان بالخیر کر دینا، اللہ مرتے وقت منہ پر کلمہ شریف جاری کر دینا، یا رب العالمین قبر کی سختی سے بچا لینا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، یا میرے مالک ہم سب کو معاف کر دینا، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، یا میرے مالک بے دینوں کو دین عطا کر دینا، یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دینا، یا اللہ ہم سب کو خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والے بنا دینا، یا اللہ میری جتنی بہنیں میرے ساتھ ہیں سب کے خامدوں کو، بچوں کو، یا اللہ سب کو نمازی بنا دینا، یا اللہ ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلانا، یا اللہ ہدایت کے راستے پر چلانا، دین کے راستے پر چلانا، یا رب العالمین میرے محمد بن عقیل کو دین کے لیے چن لینا، اللہ میرے بیٹے کو دین کے لیے چن لینا، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت کے راستے پر چلانا، اللہ برے ساتھیوں سے دور رکھنا، نیک ساتھی عطا کرنا، یا اللہ اس کے حق میں بہتری والا معاملہ فرمانا، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم کر دیجئے، یا اللہ امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دیجئے، یا اللہ جن بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کے نیک سبب بنا دیجئے، یا رب العالمین اپنی جناب سے ان کے لیے بہتریوں والے معاملات فرما دیجئے، یا اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی بہتری کرنے والا نہیں، یا رب العالمین سب کے لیے بہتریوں والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے خامدوں کی حفاظت کرنا، اللہ ہم سب کے خامدوں کی حفاظت کرنا، اللہ ہم سب کو اپنے خامدوں کے تابع دار بنانا، فرما بردار بنانا، یا اللہ ہمیں ان کی شکر ادا کرنے والیاں بنانا، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنانا، یا اللہ ہمیں اپنے والدین اپنے اساتذہ کا صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنانا، یا میرے مالک میرے ابو اور ابو جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرنا، یا اللہ اپنی جناب سے ان کی قبروں میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دینا، یا اللہ ان کی اچھی مہمانی کرنا، یا اللہ ان کی اچھی مہمانی کرنا، یا اللہ میرے ساتھ میری جتنی بہنیں موجود ہیں ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا دینا، اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دینا، اللہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں، اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی رحم کرنے والا نہیں، اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ ہم سب پر اپنا خاص رحم کرم فضل عطا کر دینا، یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دینا، یا اللہ ہمارے جتنے بڑے ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے ماموں چاچو خالہ پھپھی، یا اللہ سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں فضل برکتیں عطا کرنا، یا اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرنا، یا اللہ میرے چاچو اور ان کے اہل خانہ پر اپنا خاص فضل کرنا، اللہ ان کو اپنی جناب سے یا رب العالمین اپنی رحمت سے نوازنا، اللہ ہم سب کو معاف کرنا، اللہ میری ماں کو میرے بھائیوں کی طرف سے سکھ دے دینا، اللہ میرے بھائیوں کی پریشانیاں دور کر کے میری ماں کی پریشانی دور کر دینا، اللہ میرے بھائیوں کو حلال برکت والے روزگار عطا کر دینا، اللہ ہم سب کے گھروں پر اپنا خاص فضل کرنا، یا اللہ میری جو بہنیں یہاں دین سیکھنے کے لیے بیٹھی ہیں یا رب العالمین اس قرآن کی برکت سے اللہ ان کے گھروں پر اپنا فضل کرنا، اللہ ہم سب کو جنت میں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کرنا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دینا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دینا، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، یا میرے مالک ہم سب کو معاف کر دینا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا میرے مالک ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ جی ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ جی جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، یا رب العالمین آپ تو ہر قسم کی طاقت فضل کرم والے ہیں، اللہ جی آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، آپ نے کن کہنا ہے ہو جانا ہے، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کہہ دیجئے، یا میرے مالک ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کہہ دیجئے، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دینا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دینا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔